السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہر خوبی کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، اور تمام قسم کے اور ہمہ جہتی ہمیشہ کے لیے تمام درود و سلام علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بناتہ و ذریاتہ اجمعین۔ ابن خزیمہ نے، امام بہقی نے اور حضرت ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مہینہ کے روزہ کو فرض فرمایا کہ رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلا دے، حق تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ جیسا آپ نے سنا کہ اس حدیث پاک میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رمضان کے روزہ کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ جیسا کہ برہان میں لکھا ہے، مسلمانوں میں کوئی بھی تراویح کا منکر نہیں۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے اس بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ
کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ اگر چند دنوں میں پورا قرآن شریف تراویح میں سن لیا تو اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ جائے گی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کاج کا بھی حرج نہ ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادت کے اہتمام کی طرف بھی متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔ اس ماہ کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ خاص ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی رمضان مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ کریں، بلکہ رمضان مبارک کے فضائل کو لوگوں کے سامنے رکھنے والا بنائیں۔ اس سے نیکی کا یہ عمل اور بڑھے گا۔ جو ایسا کر لیں گے اللہ رب العزت انہیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے، اور ان کی وجہ سے جتنے لوگ اس عمل پر آئیں گے ان کا ثواب بھی ان کو ملے گا، اگرچہ عمل کرنے والے اس اپنے اپنے عمل کے پورے اجر کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔